یہ عمل ماہ محرم سے پہلے پہلے آپ کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ عمل بھی انا اعطیناک الکوثر اور یا حی یا قیوم کا ہے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص بھی اس عمل کو کر لیتا ہے، ایک ایک دانے کے بدلے اس کو لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا چاہتا ہے اس عمل کو صرف ایک بار آزما کر دیکھ لے، اور سورہ کوثر کے معجزات آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یا حیو کا مطلب یہ ہے اے ہمیشہ زندگی والے، اور اللہ تعالیٰ ایسا آپ کو نوازے گا، ایسی عطائیں آپ کے اوپر رب کی برسیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جس گھر میں چینی پر یہ عمل کیا جائے گا، یا جو شخص بھی ان لمحات ان آخری گھڑیوں میں یہ عمل کرے گا، وہ بندہ پورا سال اس چینی کے ایک ایک دانے کے بدلے اپنی کئی کئی حاجتیں اللہ سے پوری کروائے گا۔ بس اس کی ترتیب سمجھیے گا اور یہ موقع ضائع نہ کیجیے گا۔ اس عمل کو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کر لیجیے گا، اور اپنے دوست احباب رشتے داروں جن کو آپ امیر دیکھنا چاہتے ہیں اور جن کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ان کا مقدر سنورے، ان کی تقدیر بدلے، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے اگر یہ عمل کر لیا تو اس کے معجزات آپ خود دیکھیں گے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کو کرنے والا شخص زندگی بھر کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، ہر دکھ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ یہ عمل محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کا عمل ہے۔ جس نے بھی یہ عمل کر لیا اس نے اپنے مقدر کو سنوار لیا، اس نے اپنی قسمت کو بدل لیا، اس کی تقدیر بدل گئی۔ یہ ماہ محرم الحرام جو ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور 10 محرم الحرام کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے، تو یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کو عام نہ سمجھا جائے، یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہر لمحہ ہر گھڑی ہی برکت والی ہے، جس کی عظمت اور فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ بھی اسی مہینے میں قبول ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہودیوں کے شر سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس مہینے میں حضرت سلیمان کو بادشاہت ملی تھی، تو جس مہینے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملے اور اسی طرح حضرت یوسف کو مصر کی حکومت ملے، تو اس مہینے میں تو حکومتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ایک مٹھی چینی لینی ہے۔ ناظرین، ان آخری لمحات کو اب غفلت میں نہ گزارا جائے، یہ سب سے قیمتی گھڑیاں ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عام سے دن ہیں۔ ناظرین، اب تو رب کی رحمتیں شروع ہوئی ہیں، اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھ کر سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مٹھی چینی لینی ہے۔ اس چینی کو آپ نے کسی برتن میں اپنے سامنے رکھ لیں۔ چینی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ یہ دم کی ہوئی چینی، اس کا ایک ایک دانہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ کتنا نوازے گا۔ فقیروں کو غنی کرنے والا یہ عمل ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے گا اس کو
ملتا جائے گا۔ ناظرین، آج اس عمل کو کر لیں، اپنے مقدر کو سنوار لیں، اپنی تقدیر کو بدل لیں۔ ناظرین، یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ وقت نہیں آئے گا۔ دیکھیں، زندگی تو اللہ کو پتا ہے کتنی ہے اور زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اس عمل کی طاقت اور اس کی تاثیر ایک مٹھی چینی آپ کے حالات بدلے گی، گھر میں امن لائے گی، گھر میں سکون لائے گی، گھر میں راحت لائے گی، گھر میں خوشحالی آئے گی، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، مقروضوں کو قرض سے نجات مل جائے گی، ہر دکھ اور مصیبت زدہ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور دنیا کی کوئی حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، بس اس چینی پر دم کرنے کی دیر ہے، کیونکہ آج ہر شخص مہنگائی کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ سورہ کوثر کا سب سے بڑا عمل ہے۔ اب میں آپ کو عمل کی ترتیب بھی بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہر بلیف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زوہر بلیف چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں، اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ نے عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ جیسے میں نے سب سے پہلے آپ کو درود پاک کے بارے میں بتایا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، چینی آپ کے سامنے پڑی ہونی چاہیے، بس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، بس اس عمل کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کرتے ہوئے چاہے 5 منٹ لگیں، 10 منٹ لگیں، 20 منٹ لگیں، آپ نے پورا عمل کر کے پھر
پھر اپنی جگہ سے اٹھنا ہے، ایسے نہیں کرنا کہ تھوڑا سا کیا اور پھر پڑھ کے چلے گئے، پھر آئے، پھر دوبارہ شروع کر لیا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ یہ عمل تنہائی میں بیٹھ کر کریں تو اچھا ہے۔ آپ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو جلدی سے اس ویڈیو کو سینڈ کریں تاکہ سب لوگ اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ تمام بیماریوں کا علاج اس عمل کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی یہ جو مختصر سی صورت ہے، اس سورہ کوثر کی برکتوں کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ دیکھنے میں یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھی ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ جو اس کو آج پڑھے گا رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو آج پڑھے گا بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جو آج پڑھے گا مفلسی گھر سے ختم ہو جائے گی۔ جو آج پڑھے گا گھر میں اس کے خوشحالی آئے گی۔ جو آج اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ 121 بار پڑھے گا، آپ نے تعداد کے اندر کمی پیشی نہیں کرنی۔ جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھنا ہے۔ 121 ہے تو 121 بار ہی پڑھنی ہے، 130 بھی نہیں کرنا، 122 بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ خاص تعداد ہے جو اللہ والوں نے مقرر کی ہے اور انہوں نے اس کے ذریعے آزمایا ہے اور اس کے ذریعے انہیں فائدہ ہوا اور مخلوق محتاجی سے بچی اور لوگ ہزاروں کامیاب ہوئے، اور جو کامیاب ہوئے انہوں نے اس کی برکتیں بتائیں، انہوں نے اس کے معجزات کو بیان کیا، اور جیسے جیسے پھر یہ عمل پہنچتا آیا اور آج میرے تک پہنچا تو اسی طرح امانت کے طور پر آپ تک پہنچا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں، اس کی برکتیں آج حاصل کر سکیں۔ اس لیے ناظرین اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں ہمیشہ کی محتاجیوں سے بچائے گا۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں تو سارے مقصد آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ دشمنوں کے لیے بھی تیر با ہدف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حاسد بڑا تنگ کرتے ہیں، ہمیں فلاں شخص نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، فلاں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، آپ کا دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، کسی قسم کا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے ذریعے غیبی خزانے مل جائیں گے، اس کے ذریعے دل منور ہو جائے گا، تمام کاموں میں آسانی مل جائے گی۔ جو کند ذہن بچے ہیں ان کو بھی یہ عمل کروا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، دشمنوں پر فتح کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، جو اس کو پڑھتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جو اس عمل کو آج کرے گا کبھی پریشانیوں میں نہیں مبتلا ہوگا۔ اس لیے میرے رب نے چاہا جو چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرمائے گا، جتنا جس کا اخلاص ہوگا اس کو اتنی اس کی برکتیں ملیں گی، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جس وقت نازل ہوئی، اور اس کی سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، اس کے پڑھنے سے جادو جنات شیاطین کے شر سے بھی محفوظ بندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے اس کی خود برکتیں دیکھی ہیں۔ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، اس عمل
عمل کو ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ بخاری شریف میں ہے، حدیث پاک ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند طاری ہوئی۔ جب حضور اٹھے تو حضور مسکرا رہے تھے۔ ہم نے آقا علیہ السلام سے ہنسنے کی، مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ آقا علیہ السلام نے ہم سب کے سامنے اس سورہ مبارک کی تلاوت کی اور آقا علیہ السلام نے اس کی تلاوت کی تو حضور مسکرا رہے تھے۔ آج بھی اللہ والے فرماتے ہیں، جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ خوشیاں عطا فرماتا ہے، اللہ غموں سے نجات دے دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آب کوثر کا ذکر کیا ہے، اور کوثر وہ نہر ہے کہ جنت میں جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض بھی ہے جس پر میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے، میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میرے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا کچھ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب وہاں اس مقام پر بھی اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کا خیال رکھیں گے اور آب کوثر کا جام بھر بھر کر پلائیں گے کن لوگوں کو جو روزانہ حضور کی ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ ناظرین، جس طرح حوض کوثر کا پانی پی کر آخرت میں پیاس بجھے گی، اسی طرح دنیا میں سورہ کوثر کے پڑھنے والے کی اللہ دولت کی، رزق کی، بے اولادی کی پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ محرم کی چاند رات میں ہماری خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر۔ ناظرین، یہ مقبول گھڑیاں ہیں، یہ لمحات بڑے اعلیٰ ہیں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ جو لوگ اس وقت کو غنیمت سمجھ لیتے ہیں وہ ہمیشہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد ابھی دم نہیں کرنا، جب مکمل وظیفہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے چینی پر دم کر لینا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ جب ان صفاتی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو یہ 3 چیزیں آپ نے اس چینی کے اوپر دم کرنی ہوں گی۔ یہ 3 کام آج آپ نے چینی کے اوپر کرنے ہیں۔ یہ دوسری چیز میں آپ کو عرض کر رہی ہوں، یہ 2 اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک ہیں، ایک ہے یا حیو، دوسرا ہے یا قیوم۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ دیکھیں، یا حیو کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندگی والے۔ حیو وہ ذات ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت بنفس نفیس موجود ہو، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے، ابد تک زندہ رہے گی۔ ہر چیز کی زندگی اسی کی عطا ہے، اسی کی عطا سے وابستہ ہے۔ اس کے پڑھنے والے کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اس کو پڑھتا ہے ہر مردہ کام میں زندگی پڑ جاتی ہے، یعنی جس کے کام بگڑے ہوئے ہیں اور جس کے کام مردہ ہو چکے ہیں، اس عمل کی برکت سے اس کے مردہ کام دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور جس بندے کا دل مردہ ہو چکا ہے اس عمل کی برکت سے اللہ اس کے دل کو زندہ کر دے گا۔ جب آپ یہ عمل کر کے چینی پر دم کرتے ہیں اور جیسے میں آپ کو بتاؤں گی ویسے اس چینی کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں ایسا ایسا نور برسے گا، ایسی ایسی رونقیں برپا ہوں گی کہ کبھی آپ کے گھر میں ماتم نہیں ہوگا، ہمیشہ خوشیاں ہی آپ کو ملتی رہیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے افضل نعمت تندرستی ہے۔ اس اسم مبارک دونوں
دونوں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے، یعنی یوں پڑھیں گے یا حیو یا قیوم ایک مرتبہ ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ ذہن میں مقصد کو ضرور رکھنا ہے۔ اس عمل کے ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہر دانہ آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازے گا۔ اگر آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی برکت سے ساری آپ کی حاجتیں حل ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح جب اس کو پڑھیں گے تو خدا کے فضل سے اس کی عمر بھی دراز ہوتی ہے، تنگ دستیاں بھی ختم ہوتی ہیں، گھر میں امن بھی آتا ہے، سکون بھی آتا ہے، جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد یا حیو یا قیوم کے بعد، اس کے بعد یا حیو کے بعد ہے یا قیوم۔ جب زندہ ہے تو پھر قائم بھی رہے، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا۔ یا قیوم کا مطلب ہے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ قائم ہے، دائم ہے، موجود ہے، لازوال ہے۔ جو شخص اس حقیقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ اس کے نہ ہونے والے کاموں کو قائم کر دیتا ہے۔ اس لیے جو کام تمہارے لیے ناممکن ہے وہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ وہ جو چاہے کر دے، وہ فقیر کو چاہے تو غنی کر دے، غریب کو چاہے تو امیر کر دے، فقیروں کو چاہے تو بادشاہ بنا دے، بادشاہوں کو چاہے تو فقیر کر دے۔ اس لیے ایسے ناممکن کام جو انسانی سوچ سے باہر ہوں، اس عمل کو کریں۔ اس کے تصور سے تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام آج حل ہو جائیں گے۔ اس طرح جو مشکل درپیش ہوگی حل ہوگی۔ اس طرح اس کے پڑھنے سے عزت و مرتبہ ملے گا، مقدمات میں کامیابی، یہ ساری چیزیں ایک یہی عمل کے ساتھ آپ کو ملیں گی۔ اب ان دونوں اسماء مبارک کو جیسے میں نے کہا ہے اس طرح پڑھنا ہے، لیکن ان کی تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ان کی تعداد ہے 757 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسری چیز جو پڑھنی ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتی ہوں۔ سورہ کوثر اور یہ اسماء مبارکہ جو تعداد بتائی ہے اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے اور 1 بار چینی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اور اب اس کے بعد آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو عمل مکمل نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس میں آپ نے چینی کا استعمال کرنا ہے۔ چینی کا استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دعا سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے، یعنی کہ آپ استغفار پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور چینی چونٹیوں کو ڈال دیں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔